بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خانہ کعبہ کو کب اور کون تباہ کرے گا؟ درد بھرا بیان۔ محترم ناظرین، ریت کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، پہاڑ کا ہر پتھر، درخت کا ہر پتا، انسان اور جاندار کا ہر ایک سانس میرے رب کی مٹھی میں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے۔ وہ چاہے تو ایک چمٹی سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے فرشتوں سے کام لے سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، اللہ چاہے تو کسی چیز کو ہاتھن میں نہ لاتے ہوئے صرف کن ہی کہہ دے تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ہمارے رب کی منشا ہوگی۔ ہماری پیدائش سے پہلے کیا ہوا، ہماری موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب میرے اللہ کے علم میں۔ یہ دنیا، یہ جن و انس سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اپنے آخری سانس تک اس کا علم بھی میرے اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ جس کا گھر ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اس کا مالک خود کرتا ہے، بلکہ اسی طرح خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ محترم ناظرین، اس کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبلہ منانے کا ایک شخص غیظ اور غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کی گرجا گھر کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر تشریف لے گئے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ معروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟
اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گراز وزاری کے ساتھ درباری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب کے بیچاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہ جب صبح کو کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلیوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جنڈ کے جنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان کی آن میں ابرہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلیوں کی سنگ باری خداوند کی قہر اور غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی شہسوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں اور سب کے سب ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک برباد ہو گئی کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دو کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چپائے ہوئے بیس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خوددار رسید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاص علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔